السلام علیکم، میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا سلیم، اور آج ایک دفعہ پھر میں علمی سٹی کے پلیٹ فارم پہ موجود ہوں. اور جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ علمی سٹی لاتا ہے آپ کے لیے بہت سارے انفارمیٹیو سیشنز، جس سے آپ بہت کچھ لرن کرتے ہیں، بہت کچھ سیکھتے ہیں، بہت کچھ قابل ہوتے ہیں کسی کو سکھانے کے. سیم اسی طرح آج ہم ایک اور انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ آئیں، انٹرسٹنگ گیسٹ کے ساتھ میں یہاں پہ موجود ہوں. اور سب سے پہلے میں وارملی ویلکم کہوں گی، ہمارے ساتھ جو آنریبل گیسٹ موجود ہیں سر راحت مصطفیٰ. تھینک یو سو مچ سر فار جوائننگ اس. جی وعلیکم السلام جی، بہت شکریہ جی، جزاک اللہ. جزاک اللہ سر. وی آر ویری تھینکفل ٹو یو کہ آپ نے ہمیں دوبارہ سے علمی سٹی کے پلیٹ فارم پہ جوائن کیا اور ہمیشہ کی طرح کے انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ لے کے. میں اپنے آڈینس کو بتاتی چلوں اپنے گیسٹ کی طرف جانے سے پہلے کہ ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ مثالی انسان سے ریلیٹڈ ہے. مثالی انسان کا مطلب آپ لوگ جانتے ہیں کہ مطلب ایک اچھا انسان کس طرح بن سکتے ہیں، ایک نارمل زندگی کس طرح. میرے خیال سے آج کل کے سوشل پیٹرن جو چل رہے ہیں لائف کے، اس میں اگر آپ ایک نارمل اور اچھی زندگی گزار لیں تو وہی ایک آپ کے لیے ایک ماڈل پرسن بن جاتا ہے. ہم اس پہ ڈیٹیل سے بات کریں گے. اس ڈیٹیل سے بات کرنے سے پہلے میں اپنے آڈینس سے کہوں، اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی کوشچن آپ کمنٹ سیکشن میں پوسٹ کریں. میں جیسے ہی آپ کو کمنٹ پڑھوں گی، میں اپنے سر سے جو ہمارے ساتھ آج آنریبل گیسٹ موجود ہیں ان سے آپ کو جواب لے کے دوں گی. میں اپنے ٹاپک کی طرف جانے سے پہلے سب سے پہلے اپنے آڈینس کو بریفلی انٹروڈکشن کرا دوں. ہمارے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں راحت مصطفیٰ، جو کہ لرننگ کوچ ہیں اور ماشاءاللہ سے بہت زیادہ ایکسپیرینس ان کا اس چیز پہ. سر سب سے پہلے تو میں آپ کو ٹاپک شروع کرنے سے پہلے، جیسے میں نے ابھی بتایا کہ مثالی انسان اگر نارمل زندگی سپینڈ کر لے آج کل کی سوسائٹی میں تو وہی ایک نارمل پرسن کہہ لیں گے آپ کے لیے ماڈل ہے. سر ہمیں کسی بھی ٹاپک کو شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ اس کا ایک پرپس پوچھتی ہوں، لیکن آج میں آپ سے یہ پوچھوں گی کہ آپ نے یہ ٹاپک چوز کیسے کیا؟ مطلب ایک ماڈل پرسن، ایک مثالی انسان کا آپ نے یہ تصور کیسے کیا کہ مجھے اس ٹاپک پہ بات کرنی چاہیے؟ جی آپ کا یہ جو سارے کویسچنز ہیں ان کو میں سٹیپ بائی سٹیپ انشاءاللہ ایلیبوریٹ کرتا ہوں، اور پھر اس پورے ماڈل لرنر کا جو سیکوینس ہے، سیریز ہے، اس کو بھی بیان کرتا ہوں. لیکن میں شروعات آج تھوڑا سا ڈیفرنٹلی کروں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج کا جو موقع ہے، جو دن ہے 25 دسمبر. آپ آڈینس آج جو مجھے پہلے سے سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، وہ آج تھوڑا سا چینج دیکھیں گے کہ پیچھے ان کو حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی تصویر بھی نظر آ رہی ہے اس موقع کے حساب سے. تو آج کا جو دن ہے، قائد اعظم کی جو سالگرہ ہے، برتھ ڈے ہے، یوم پیدائش ہے، وہ اپنے اختتام کی طرف ہے. اور کل جو دن آنا ہے 26 دسمبر، جس کی طرف اب ہم جا رہے ہیں، وہ میرے استاد محترم اور مرشد قاسم علی شاہ صاحب کی برتھ ڈے ہے. اب میں ان کو ریلیٹ کروں گا اپنے ٹاپک سے. کس طرح سے کہ دیکھیں، جو ایام ہوتے ہیں اور وقت ہوتا ہے اور جو شخصیتیں اور کارنامے ہوتے ہیں، یہ ایک دوسرے سے مل رہے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کا تعین کر رہے ہوتے ہیں. قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے جس طرح انگریزوں کی غلامی سے ہمیں نجات دلائی اور ایک آزاد قوم بنایا ہمیں، اسی طرح سے سید قاسم علی شاہ صاحب ہمیں جو ہے انگریزوں کے افکار کی غلامی سے نجات دلانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی طرح استاد جی کو بھی کامیاب کرے اور وہ اپنے نیک مقصد میں کامیاب ہوں. آمین. سالگرہ استاد محترم قاسم علی شاہ صاحب، آپ اسی طرح سے ملک و قوم کی خدمت کرتے رہیں. خود بھی آپ چیمپئن ہیں اور چیمپئن پیدا بھی کرتے چلے جائیں اور آگے یہ سلسلہ بڑھتا چلا جائے. بہت شکریہ. اب میں آتا ہوں آپ کے کویسچن کی طرف. ماڈل لرنر کا ٹاپک کیوں چوز کیا گیا؟ دیکھیں جی، انسان کی اس دنیا میں آنے کا جو بیسک پرپز ہے وہ انسانیت کی تکمیل ہی ہے. احسن تکوین کے عہدے پر فائز ہونا یا اشرف المخلوقات، تو خالی نام سے تو نہیں بن جائے گا نا، اس کے لیے کچھ کرنا پڑے گا، کر کے دکھانا ہوگا. اور جب کچھ کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے پہلے کچھ سیکھنا بھی ہوتا ہے. تو ماڈل لرنر بننا کیسے ہے، اس کے لیے ہمیں کچھ چیزیں سیکھنی ہوں گی، کچھ چیزیں سمجھنی ہوں گی، اور پھر اس کے مطابق عمل پیرا ہونا ہوگا. یہ الحمدللہ میں علمی سٹی کے پلیٹ فارم کو مبارکباد دوں گا کہ یہ ایک پوری سیریز آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ
فارمولیٹ کی ہے. یہ 14 لیکچرز کی سیریز ہے. اس میں ہم آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ پورا ایک فریم ورک دیں گے کہ ہاؤ ٹو بیکم اے ماڈل لرنر جو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب ہو سکے. تو آج پہلا پروگرام. اس پہلے پروگرام کی جو شروعات ہے وہ میں کچھ اس طرح سے کروں گا کہ میں ایک میٹافور دوں گا, ایک تمثیل, ایک مثال دوں گا جس سے ماڈل لرنر کی سمجھ آئے گی. حضرت مولانا جلال الدین رومی اپنی ایک حکایت میں بیان فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ شیر نے اپنے ساتھ ایک بھیڑیے کو اور لومڑی کو لیا کہ چلو اکٹھے شکار کرنے چلتے ہیں. وہ تینوں مل کے شکار کرنے چلے گئے اور شیر نے سب سے پہلے نیل گائے کا, ہرن کا اور پھر اینڈ پر خرگوش کا شکار کیا. اور جب 3 شکار مکمل ہو گئے تو شیر صاحب نے فرمایا کہ بھیڑیے میاں ادھر آؤ, تمہاری عقل مندی کا میں امتحان لیتا ہوں, بتاؤ کہ اس شکار کو کس طرح تقسیم کیا جائے. بھیڑیے نے کہا کہ جناب بادشاہ سلامت, آپ یوں کریں کہ نیل گائے آپ کھا لیں کیونکہ وہ بڑی ہے, اور ہرن میں کھا لیتا ہوں, لومڑی کو ہم خرگوش دے دیتے ہیں. تو جو بادشاہ سلامت یا شیر تھا اس کو بڑا غصہ آیا کہ تو بڑا ہی بد سلیقہ اور عجیب سا جانور ہے, تجھے نہ عقل ہے, نہ فہم ہے, نہ شعور ہے, تو نے یہ بانٹ جو ہے یہ ٹھیک نہیں کی, اور غصے میں اسے تھپڑ مارا اور بھیڑیے کا کام تمام کر دیا. یہ سب کرتے ہی شیر مڑا لومڑی کی طرف اور پوچھا کہ بھی لومڑی اب تیری عقل کا امتحان ہو جائے, تو ان کو کس طرح تقسیم کرے گی. تو لومڑی نے کہا کہ بادشاہ سلامت آپ یوں کریں کہ نیل گائے ابھی کھا لیں, ہرن رات کے لیے رکھ لیں, اور درمیان میں اگر بھوک لگے تو ایک خرگوش جو ہے یہ تناول فرما لیجیے گا, کھا لیجیے گا. تو شیر بڑا خوش ہوا اور لومڑی کو کہا کہ تو نے یہ اتنی عقل کہاں سے سیکھی, یہ سلیقہ, یہ ادب کہاں سے سیکھا. لومڑی نے بڑا پیارا جواب دیا. اس نے کہا بھیڑیے کے انجام سے میں نے یہ سبق اخذ کیا ہے. تو شیر نے کہا کہ جا میں تجھ سے خوش ہوا ہوں, اور یہ تینوں شکار تیرے ہوئے, ہم اپنے لیے کوئی اور شکار ڈھونڈ لیں گے. اور یہ کہہ کر وہ چل دیا. اور جو لومڑی تھی اس نے شکرانے کا سجدہ ادا کیا اور کہا کہ شکر ہے مجھ سے بعد میں سوال پوچھا گیا, اگر مجھ سے پہلے سوال پوچھا جاتا کہ یہ کیسے تقسیم کرنا ہے تو میں بھی آج ماری جاتی. اب اس حکایت سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ اس سے سبق ملتا ہے کہ مثالی انسان, ماڈل لرنر یا عقل مند وہی ہے جو دوسروں کے حالات و واقعات کو دیکھ کر سبق حاصل کر لے, تجربات سے سیکھ کر, خود غرضی سے دور رہ کر اخلاص کی راہ پر چلنے والا ہر جگہ عزت پا جاتا ہے اور اپنا نام بنا جاتا ہے. اب میں اس کو ریلیٹ کروں گا قرآن کی ایک آیت سے. سورہ فاطر, سورہ نمبر 35 ہے, آیت نمبر 44 ہے. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور کیا یہ لوگ زمین پر چلتے پھرتے نہیں ہیں, یعنی کہ سفر نہیں کرتے, ٹریولنگ نہیں کرتے, دیکھتے نہیں ہیں. پھر یہ دیکھتے کہ ان سے پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں ان کا انجام کیا ہوا. اللہ تعالیٰ نے جو پہلے قومیں بھیجی ان کا کیا عبرت ہوئی, حاصل ہم کر سکتے ہیں. ان کا حشر, انہوں نے کس طرح سے اللہ کا قرب اور ترقی حاصل کی, اور وہ لوگ قوت میں ان سے بڑھ کر تھے. اب اس کو اقبال کی نظر میں بھی سمجھا دیتا ہوں. حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, کھول آنکھ زمیں دیکھ, فلک دیکھ, فضا دیکھ, مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. اور ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم نہ قدرت کی نشانیوں کو دیکھتے ہیں, نہ پہلے آئے ہوئے لوگوں کے حالات و واقعات کو دیکھتے ہیں, بس اپنی ایک حرص میں, ہوس میں مگن ہیں, چلے جا رہے ہیں کہ ہم نے ساری زندگی شاید یہیں رہ جانا ہے, اور اسی لیے ہم مثالی انسان نہیں بن پاتے جس کی دنیا اور آخرت کامیاب ہو سکے.
جی بالکل ایسے ہی ہے. جزاک اللہ سر, آپ نے جتنی بھی باتیں کی بہت اچھی. ابھی جو آپ ایک کہاوت سنا رہے تھے تو مجھے ایک اپنا پاسٹ یاد آ رہا تھا. جب ہم لوگ چھوٹے ہوتے تھے اور ہمارے ابو جان ہمیں ہمیشہ یہ سٹوری ضرور سناتے تھے جب بھی ہم نے کوئی کام کرنا ہوتا تھا یا کچھ نیا کرنے جا رہے ہوتے تھے. تو مجھے بالکل اپنا وہ یاد آ گیا کہ ایک سکسیسفل سٹوری اور ایک آپ کو ایک ایگزامپلس دے کے بڑے سمجھاتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ یہ چیزیں ہیں, اس کو اس طرح سے آپ نے مینیج کرنا ہے. آگے پھر انسان کی خود جس کو کہہ لیں کامن سینس ہے, وہ اگر وہ استعمال نہ کرے تو ہم اس میں کچھ نہیں کہہ سکتے. سر بالکل ایسی ہے. اور میں تو بہت زیادہ آج کے اس ٹاپک کو, کیونکہ میں ڈیلی بیسس پہ یہاں پہ سیشن کرتی ہوں, تو لیکن آج کا جو ٹاپک ہے وہ واقعی میں ہارٹ ٹچنگ ہے. اور اس میں ہماری سوسائٹی کے بیسک نیڈس ہمارے ینگسٹرس کو, ابھی میں نیچے کمنٹس بھی پڑھ رہی تھی تو وہاں پہ یہی کمنٹس ہیں کہ مثالی انسان کیسے بنے, مثالی انسان کیسے بنے. مطلب ہمارے جو سوسائٹی کے ممبرز ہیں, ہمارے جو سوشل سرکل ایرا کے لوگ ہیں, وہ لوگ ڈیلی بیسس پہ اپنے سامنے بہت بڑی سٹوریز دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کیا اکر ہو رہا ہے, اس کا رزلٹ کیا آ رہا ہے, کیا نہیں آ رہا. لیکن اس کے باوجود بھی یہ لوگ سوال آ کے پوچھتے ہیں کہ ہم کیسے کریں. مطلب سر یہ بات بھی ان کی ٹھیک ہے, لیکن جن لوگوں کو گائیڈ کرنے والا نہیں ہوتا ان کے لیے واقعی میں بہت مشکل ہوتا ہے. جیسے کہہ لینا کہ پہلا قدم لینا یہی بہت مشکل کام ہے, اور جس نے پہلا قدم اٹھا لیا تو پھر منزل کے راستے اس کے سامنے خود بخود نظر آتے رہتے ہیں. بالکل ایسے سر. اب بالکل جیسے آپ نے مثالی مثال کو, ایک ماڈل پرسن کو ڈسکرائب کیا بہت اچھے طریقے سے, اسی طرح اگر اس کی کچھ خصوصیات ہم کریں ڈسکس. جی, آپ کی اس بات سے مجھے بڑا حوصلہ ملا ہے, اور میں یوتھ کو بڑا اس وقت پسند کرنے والا بندہ ہوں. میں نے پچھلا پروگرام بھی آپ کے ساتھ جو کیا ہے علمی سٹی کے ساتھ, وہ یوتھ کے حوالے سے کیا ہے, اور ہماری ایک کاوش ہے استاد صاحب کی ڈائریکشن میں کہ یوتھ کو پیغام پہنچایا جائے, اور یوتھ ہماری چاہتی ہے کہ ان کو یہ چیزیں بتائی جائیں اور وہ ان کو اڈاپٹ کریں اور اچھے طریقے سے اچھی ڈائریکشن میں چل سکیں. تو بالکل ایسے انشاءاللہ ہی علمی سٹی ہماری یہ کاوش اللہ تعالیٰ کامیاب کرے گا. آپ کا بڑا ہی سر. اس ویلڈ میں یہ بھی کویشچن ہے ایک کہ بات ہے نا, جی اگر یوتھ کی بات کریں تو ان کے جی پاس بہت بتائیے. سارے پاتھ ویز ہیں, انہیں سمجھ نہیں آتی ہے کون سی ڈائریکشن یوز کر کے اب ہم وہاں پہ پہنچے. رکاوٹیں بہت زیادہ ہے نا. اس میں یہ بھی بات ہم ایڈیشن اسی کر طرف ہی آئیں سکتے ہیں. گے. یہ دیکھیں, یہ 14 پروگرام کی سیریز ہے. جو اس کو دیکھ لے گا اور اس پر تھوڑا بہت عمل کرنا شروع کر دے گا, انشاءاللہ وہ 14ویں پروگرام تک پہنچتے پہنچتے نہ صرف مثالی انسان بن چکا ہوگا بلکہ اپنی ڈائریکشن بھی سیٹ کر چکا ہوگا اور اس پر بالکل کافی ایسے. آگے جا چکا ہوگا. یہ ایک پورا انشاءاللہ پلان سر, انشاءاللہ ہمارا پروگرام ہے. اچھا, آپ نے انشاءاللہ. پوچھا کہ مثالی انسان کیا ہوتا ہے, تو اس کے لیے میں نے وہ حکایت دی اور آپ نے اس کو پسند کیا, بہت شکریہ. اب ہم ایٹریبیوٹس کی طرف آتے ہیں. ڈیفینیٹ بات ہے, جب آپ نے مثالی بننا ہے تو کچھ ایٹریبیوٹس, کچھ خصوصیات ہونی چاہیے. میں 4 خصوصیات آپ کو بتانا چاہوں گا, پھر موقع کی مناسبت سے میں کہوں گا کہ ان 4 ایٹریبیوٹس کی اگر آپ مثال لینا چاہیں تو حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت میں ساری خصوصیات جھلکتی ہیں. اور اگر آج کے تناظر میں دیکھنا چاہیں تو جو شاہ صاحب کو جانتے ہیں, سمجھتے ہیں, ان کو دیکھ چکے ہیں, ان سے لیکچرز لے چکے ہیں, ان کو بھی معلوم ہے کہ وہ خصوصیات کیا ہیں. میں آسان کر دیتا ہوں. مثالی انسان نمبر 1, وقت کا پابند ہوگا, وقت کو صحیح اور عقل مندانہ طریقے سے استعمال کرے گا. اور آج کا ہمارا پروگرام ہے بھی وقت پر. ہم اس میں وقت کو ہی ڈسکرائب کریں گے کہ وقت کا صحیح استعمال کیا ہوتا ہے. دوسرے نمبر پر مثالی انسان اچھا ریڈر ہونا چاہیے. ریڈر سے کیا مراد ہے کہ صرف سلیبس کی کتابیں نہ پڑھتا رہے, وہ بھی انفارچونیٹلی ہم صحیح طرح پڑھ نہیں پاتے. ہمیں جو انگلش لٹریچر ہے, اسلامک لٹریچر ہے, اپنا اردو کا لٹریچر ہے, اس کو پڑھنا چاہیے, سفر نامے پڑھنے چاہیے, سیکھنا چاہیے. تیسرے نمبر پر اس کے اندر خصوصیت ہوگی کہ جب وہ کوئی چیز دیکھے گا, سمجھے گا, سنے گا, پرکھے گا تو اس کو اپنے انداز میں لکھے گا. اس کو کہتے ہیں کریٹو اینڈ ریفلیکٹیو رائٹنگ. وہ بھی ہم اگلے پروگرامز میں کرنا سکھائیں گے بچوں کو, یوتھ کو, کہ کریٹو رائٹنگ ہوتی کیا ہے, اچھا ریڈر کیا ہوتا ہے, کیسے بنا جاتا ہے. آج میں صرف خصوصیات بتا رہا ہوں. اور اس کے بعد آخری نمبر پر مثالی انسان وہ ہوتا ہے جو مختلف زبانیں سیکھے, علاقائی زبانیں, مادری زبان, قومی زبان, اس کے علاوہ جو اس وقت آپ کہہ لیں کہ مارکیٹ کی انٹرنیشنل زبان ہو اس کو بھی سیکھے. اس سے فائدہ کیا ہوگا؟
यहाँ पर मैं एक छोटी सी बात करके आगे चला जाऊंगा, फिर नेक्स्ट प्रोग्राम में हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ज़बान का काम हम समझते हैं पैगाम पहुंचाना है, हालांकि ऐसा नहीं है। पैगाम तो हम इशारों से भी पहुंचा सकते हैं। किसी ऐसे मुल्क में चले गए जहाँ पर हमारी ज़बान वो नहीं समझते, हम उनकी नहीं समझते, तो हम इशारों कनायों में उनको समझा देते हैं कि मुझे खाना चाहिए, मुझे होटल का पता बता दें, कोई रास्ता पूछना है। ज़बान का बेसिक पर्पस ख्यालात या थॉट प्रोसेस को डेवलप करना होता है, इंटेलेक्ट को डेवलप करना होता है। जब हमें ज़बान नहीं आएगी तो हम इंटेलेक्ट पर भी नहीं जा सकेंगे। तो ये 4 एट्रीब्यूट्स यानी टाइम मैनेजमेंट, रीडिंग हैबिट, राइट यानी रिफ्लेक्टिव राइटिंग और क्रिएटिव राइटिंग, और लैंग्वेज स्किल, ये 4 एट्रीब्यूट्स अपने अंदर जो पैदा कर लेगा वो मॉडल लर्नर बन जाएगा और फिर वो सारी जिंदगी सीखता रहेगा। जी जज़ाकल्लाह सर, ये बड़े अच्छे पॉइंट्स हैं। और मैं अभी यही सोच रही थी कि अगर हम लोग एक, ये तो आपने इंटरनेशनल लेवल पे बात कर दी, अगर हम एक कॉमन बात करें ना, जैसे जी लैंग्वेजेस की आप बात कर रहे थे, कहीं भी जाएं तो आपके लिए ये बहुत बेनिफिशियल होता है। अगर हम लोग इसको देखें कि एक ले पर्सन जो है ना, जैसे अगर मैं यूनिवर्सिटी गई हूँ और हमारे लिए घर की एक लैंग्वेज जो कॉमन ज्यादातर जो हमारे पंजाबी होते हैं, ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग फ्रेंड से मिलें तो उर्दू स्पीकिंग, टीचर से बात करें तो आपको इंग्लिश में आपको होनी चाहिए, अपनी महारत होनी चाहिए, ठीक है, तो स्किल स्ट्रांग होने चाहिए। तो अगर हम बिल्कुल लोग देखें कि एक आम बंदे की जिंदगी में भी 3 जुबानें जो हैं कि वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अगर उसको वो लाइफ भी एक कामयाब जिंदगी गुजारनी है तो उसको ये सब चीजें सीखनी है। स्टेप बाय स्टेप अगर आपने बढ़ना है तो उसको आना चाहिए। और जैसे अभी आपने बात की कि अनफॉर्चुनेटली जो हमें सिलेबस मिलता है हम वही नहीं ठीक से पढ़ पाते, तो फिर आगे तो फिर एक ये भी बात है। सर इसमें मैं एक एडिशनल बात ये कहना चाहूंगी, एक आपसे पूछना भी चाहूंगी कि देखिए, जैसे अब कॉलेज और ऑनलाइन सीरीज चल रही है क्लासेस की, यहाँ पे आप ये भी देखें ना कि जो टीचर्स हैं वो शायद इतने हेक्टिक हो चुके हैं और उन पे भी बहुत बर्डनाइज होते हैं वो लोग, जैसे मीटिंग्स का बहुत ज्यादा उनका शेड्यूल होता है, तो वहां पे वो लोग टीचर्स भी तो सही से गाइड नहीं ना कर पाते, तो फिर बच्चे जो पहले ही भाग रहे हैं उन्होंने तो और पीछे भागना है, यार चलो ठीक है अब टीचर के पास टाइम नहीं है तो हम क्या करें। तो यहाँ पे फिर आप क्या कहेंगे इस टाइम पे, इस कोविड-19 पे बच्चे क्या करें इस पैंडेमिक सिचुएशन में, तो वो अपना इन स्किल्स को किस तरह मेंटेन रख सकें। अच्छा जी, ये आपका क्वेश्चन बड़ा वैलिड है कि ये टीचर्स की तरफ से ये भी मसले हैं और स्टूडेंट्स के भी मसले हैं, यूथ के भी प्रॉब्लम है, किस तरह मैनेज करें इन स्किल्स को। जैसे मैंने पहले अर्ज की कि ये पूरी सीरीज़ है, इसमें हम स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें इंशाल्लाह सिखाएंगे। लेकिन जो अभी फौरी तौर पर मुझे मसला समझ आ रहा है और कुदरती तौर पर आज का टॉपिक भी हमारा वही है, वो है टाइम मैनेजमेंट। टीचर टाइम को मैनेज नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से मसाइल का शिकार हो जाता है। स्टूडेंट या यूथ भी टाइम को मैनेज नहीं कर पाती और मसाइल का शिकार हो जाती है। तो मॉडल लर्नर का पहला एट्रीब्यूट ही टाइम मैनेजमेंट है। जिसने वक्त का सही इस्तेमाल कर लिया वो इन तमाम मसाइल से, इन परेशानियों से बच जाएगा और फिर उसमें क्या होगा, एक एनर्जी आ जाएगी, एक हिम्मत आ जाएगी कि मैंने अब आगे भी बढ़ना है, मजीद भी कुछ करना है। जब पहले ही टास्क में आप कामयाब नहीं हो पाएंगे तो फिर आपके अंदर जो वो रिक्वायर्ड एनर्जी है वो पूरी नहीं हो पाएगी और आप मसाइल का शिकार होते रहेंगे। तो इसको आज हम डिटेल में डिस्कस करते हैं आगे चल के। जी बिल्कुल ऐसे ही है, मैनेजमेंट जो है अब वो टीचर की तरफ से भी प्रॉपर होनी चाहिए और बच्चे की तरफ से प्रॉपर होनी चाहिए। बच्चे जो हैं वो कह लें कि अनबैलेंस होते रहते हैं अपने लाइफ के पैटर्न्स में, लेकिन अगर उनको उनका गाइडर अच्छा है ना, जो उनको गाइडलाइन बहुत अच्छे से दे रहा है, तो उनकी जो अनमैनेजमेंट है, मैनेजमेंट नहीं कर पाते कोई प्लान प्रॉपर से, तो वो हर चीज बैलेंस में आ जाती है। जज़ाकल्लाह सर, बहुत अच्छा जवाब था। और मैं तो इस पैंडेमिक सिचुएशन में एज अ स्टूडेंट भी कह लें, एज अ साइकोलॉजिस्ट भी कह लें, मैं खुद थक चुकी हूँ कि ये बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज होती हैं अपनी पूरी लाइफ को बैलेंस करना और उस शेड्यूल में चलाना जो कि हम लोग एक आजाद जिंदगी गुजार रहे थे, मतलब बहुत मुश्किल है। सर अब जैसे हम लोग टाइम की बात कर रहे हैं कि टाइम की कदर करें, वक्त की कदर करें, हर चीजों को आप एक प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ लेके चलें, तो इन सब चीजों की कदर करें कैसे, मतलब क्या हम लोग इस तरह के प्लान जो शेड्यूल करें कि जो हमें पता हो कि अब हमने इस तरह अपने टाइम की कदर करनी है, ये टाइम जा रहा है, इसको जाया नहीं करना, हमने इसको संभालना है और अपने लिए सेव करना है अपने फ्यूचर के लिए। थोड़ा सा इसको जरा एक्सप्लेन करते हैं।
جی سر، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی اچھا، اس کو میں دو تین زاویوں سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. دیکھیں قدر اس چیز کی ہو. جی جی آواز آ رہی ہے میری؟ میری آواز آ جی پا جی رہی ہے آپ کو؟ جی 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 میں اس کو دو تین پہلوؤں سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. دیکھیں آپ نے کہا قدر کیسے کریں، وقت ہے کیا، یہ ساری چیزیں میں سمجھاتا ہوں. قدر اس چیز کی ہوتی ہے جس کی ہمیں پتا ہو کہ اس کی اہمیت کیا ہے، یہ کیا ہے اور اس سے ہم کیا حاصل کر سکتے ہیں. مثلا ایک بچے کو شاید 100 50 1000 500 5000 کے نوٹ کا نہیں پتا، وہ اسے پھاڑ کے پھینک دے گا. ایک بڑے کو پتا ہے 1000 کے نوٹ کی ویلیو کا، تو وہ اس کو سنبھال سنبھال کے رکھے گا اور بار بار دیکھے گا میری جیب میں ہے یا نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اس کی اہمیت کو اور اس کے یوزیج کو جانیں گے تو آپ کو اس کی قدر ہوگی. اب ہم آ جاتے ہیں وقت کی طرف. وقت کی قدر کیوں نہیں ہو پا رہی؟ کیونکہ ہم نے وقت کو سمجھا ہی نہیں ہے. یہاں پر دو مسائل ہیں، ایک وقت کو سمجھا نہیں، اور دوسرا سب کو لگتا ہے کہ میں تو وقت کو بڑے اچھے طرح سے مینیج کر رہا ہوں. مثلا ایز اے اسٹوڈنٹ اگر میں ایگزامپل کوٹ کرنا چاہوں تو اسٹوڈنٹ صبح اٹھا، وہ اپنی یونیورسٹی یا کالج گیا، وہاں 6 گھنٹے پڑھا، دوستوں سے ملا، گپ شپ کی، واپس آ گیا، اپنی کتابیں دیکھی، نوٹس بنائے. اس نے کہا جی میں تو بڑا بھرپور طریقے سے سر انجام دے رہا ہوں، اب میں 2 گھنٹے ٹی وی بھی دیکھ لوں، سوشل میڈیا بھی دیکھ لوں اور بھرپور نیند بھی لے لوں. یہ وقت کی تنظیم سازی نہیں ہے. وقت کی مینجمنٹ، ٹائم مینجمنٹ، میں انگلش میں بول دیتا ہوں تاکہ یوتھ کو بات سمجھ آ جائے، میں اردو زیادہ استعمال نہیں کرتا. ٹائم مینجمنٹ کیا ہے کہ آپ اپنے دن کو ایسی ایکٹیویٹیز میں انوالو کریں کہ آپ کے پاس شام کو جب آپ گھر پہنچیں تو آپ کے پاس انرجی موجود ہو، توانائی موجود ہو. یہ نہ ہو کہ آپ گھر آئیں، آپ کتابیں پھینکیں اور کہیں جی اماں آج تک میں بڑا تھک گیا، آج میں بڑی محنت کی تھی جی، ہونا میرے تو کچھ نہیں ہونا. یہ ٹائم میں نے آرگنائزڈ ایکٹیویٹیز کی کہ اس وقت یہ، اس وقت یہ، اس وقت یہ، اور پھر جب آپ گھر آئے تو آپ کے اندر توانائی ہے. آپ اپنے آپ کو، اپنے قریبی رشتوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنی صحت کو، ہر چیز کو وقت دے پا رہے ہیں اور ذہنی طور پر، جسمانی طور پر تھک نہیں رہے. یہ ٹائم مینجمنٹ کا ایک آپ سمجھ لیں کہ نیا کنسیپٹ ہے. اور جو لوگ مجھے سن رہے ہیں وہ کہیں گے جی انرجی کو کیسے بحال رکھیں اپنی، جب ہم سارا دن کام کریں گے تو توانائی بحال نہیں رہ سکے گی. تو بڑا آسان سا حل ایسے ہے. انگریز اسے پاور نیپ کہتا ہے اور اسلام اسے کیلولا کہتا ہے. یہ انفارچونیٹلی ہمیں پتہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جب دوپہر کو ہم کھانا کھاتے ہیں، جتنے بجے بھی کھا رہے ہیں، 1 بجے، 2 بجے، 3 بجے، اس کے بعد 15 سے 20 منٹ، حد 25 منٹ سو لیا جائے، پاور نیپ لے لی جائے، تو ہمارے اندر انرجیز بھر جاتی ہیں اور باقی دن کا حصہ اور شام اور رات ہم بھرپور انداز میں صرف کر سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ پروڈکٹ ہو سکتے ہیں. تو یہ ایک چھوٹی سی میں نے ٹیکنیک بتا دی. اب قدر کی طرف آ جاتے ہیں، وقت کی قدر کی طرف. آپ نے کیونکہ اسٹوڈنٹس کی سر، بات کر رہے ہیں آپ تو میں قطر کی طرف جانے سے پہلے پلیز میرا کوشچن سن لیں. اس میں ابھی آپ کی بات سن رہی تھی کہ آپ نے کہا کہ جی ٹائم مطلب اس طرح، جیسے بچے کی لائف ابھی ہم نے ڈسکس کی ہے، اسکول کے لائف بچے کی جیسے آپ نے بتایا. سر آپ دیکھیں اتنی ہیکٹک روٹین ہے آج کل کے اسکولس کی کہ صبح 7 بجے بچہ گیا ہے آپ کا اور وہ 2 بجے گھر آ رہا ہے، ٹھیک ہے. اور اگر اس کی وین لگی ہوئی ہے تو 2 کے بھی وہ 3 3:30 بجے آپ کا بچہ گھر آئے گا. اس کے بعد جو ایک کیجول بچے کی، ایک ہر بچے کی ویسے یہ اسکول بچے کی یہ لائف ہوتی ہے. اس کے بعد اس نے کھانا بھی نہیں صحیح سے کھایا، اس کی ٹیوشن کا ٹائم ہو گیا، یا قاری صاحب آ گئے، قاری صاحب پڑھا کے گئے تھے، جی وہ بچہ پڑھنے چلا گیا، اکیڈمی چلا گیا، ٹیوشن چلا گیا، یا ہوم ٹیوٹر آ گیا. تو اس سارے پیٹرن میں مجھے بتائیں کہ وہ بچہ کب انرجیٹک ہوگا، کب فیل کرے گا. آپ اسکول میں دیکھیں، جیسے گورنمنٹ اسکول ہے ہمارے، اسپیشلی میں انہیں مینشن کرتی ہوں، وہاں پہ بچہ پڑھے نہ پڑھے لیکن اس نے 2:30 بجے ہی اسکول سے نکلنا ہے. تو اس ساری روٹین میں وہ کھیل کھیل کے بچہ تھک جاتا ہے، تو وہ کہاں سے پھر اتنی انرجی لے کے آئے گا واپس آتے ہوئے؟ اچھا، یہ آپ کا کویشچن جو ہے نا ویسے ہٹ کے ہے، لیکن میں اس کو ایڈریس کرنا ضرور چاہوں گا
کہ آپ نے اس کویسچن میں ہی آنسر دے دیا ہے کہ صبح 7 بجے بچہ گیا، بھرپور انداز میں پڑھا اور 2:30 بجے وہ گھر پہنچا یا 3:30 بجے، اس کے بعد وہ کھانا کھا کے اکیڈمی چلا گیا. کس نے کہا ہے جی اکیڈمی چلا جائے؟ یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ وقت کو ایک ایک لمحہ آپ اپنے انداز میں جو جی رہے ہیں، یہ ٹائم مینجمنٹ نہیں ہے. اکیڈمی میں جو وہ پڑھنے گیا ہے وہ شوقیہ پڑھنے گیا ہے. یہ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، شاید میری بات بری لگے یوتھ کو اور بچوں کو، کہ اگر اس نے صبح کے ٹائم صحیح طرح سے پڑھ لیا ہے تو اکیڈمی کی ضرورت نہیں ہے. یہ ایک فیشن بھی ہے. انفارچونیٹلی میں آپ کو ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں، یہ ٹرینڈ بن گیا ہے اور ایک نمود و نمائش کا طریقہ ہے اپنی امارت کو ظاہر کرنے کا. ہمارا بچہ فلاں اکیڈمی میں جاتا ہے، ٹھیک ہے. آپ چھوٹے علاقوں میں چلی جائیں، لاہور، کراچی، اسلام آباد سے نکلیں، باہر جائیں، وہاں اتنا زیادہ ٹرینڈ اکیڈمیز کا نہیں ہے. ہاں ایک آدھا سبجیکٹ کوئی سمجھ نہیں آ رہا، وہ ٹیچر کے پاس جا کر پڑھ لینا، یہ کوئی بات نہیں ہے، یہ ہوتا ہے. لیکن 6 گھنٹے صبح اور 6 گھنٹے شام کو پڑھنا یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے. نمبر کب آئیں گے، سمجھ کب آئے گی، ماڈل لرنر کب ہوگا؟ جب سیلف سٹڈی کرے گا. اور سیلف سٹڈی سے اکیڈمیز نے ہمیں دور کر دیا ہے. اس کے بعد ایک اور بات ہم کر لیتے ہیں اسی سوال سے ہی ریلیٹڈ. آپ نے کہا کہ صبح، دوپہر، شام وہ سارا ٹائم پڑھ رہا ہے بچہ، اس کو انرجی کس طرح سے ملے گی؟ اگر مجبوری بن چکی ہے اکیڈمی میں پڑھنا بھی، تو پھر اگر صبح کے ٹائم کھیل کود میں وہ صرف کرتا ہے، جس طرح آپ نے کہا، میں نے نہیں کہا، یہ آپ کے کویسچن کا حصہ تھا کہ صبح اسکول میں وہ کھیل کھیل کے آ جاتا ہے، تو پھر اسکپ کر دے. اسکول ایک سکپ کرنا پڑے گا. زندگی کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کرنا پڑے گا. ایک وقت استاد سے پڑھنے کے لیے، ایک وقت آرام کے لیے، اور تیسرا جو وقت ہے وہ خود سے پڑھنے کے لیے. پھر ریزلٹ پروڈیوس ہوں گے. اگر آپ تھوڑا سا انالیسس کریں، ہماری یہ ریسرچ ہے بیسیکلی، کہ جتنے بھی پوزیشن ہولڈرز ہوتے ہیں تمام بورڈز کے، 9 بورڈز ہیں پنجاب میں، ان پوزیشن ہولڈرز کو اگر ہم دیکھیں تو وہ اکثریت غریبوں کی ہوتی ہے. کسی کا باپ جو ہے وہ تندور پر کام کرتا ہے، کسی کی ماں گھر میں ماسی کے کام کے طور پر کام کرتی ہے، اور کوئی بچہ خود فروٹ کی ریڑھی لگا رہا ہے، اور وہ وقت کو اس طرح سے مینیج کرتا ہے کہ نہ صرف وہ اچھے طریقے سے پڑھ جاتا ہے بلکہ پوزیشن بھی لے جاتا ہے. تو یہ سب کیسے ہوا؟ یہ وقت کی مینجمنٹ سے ہوا. اب دیکھیں نا، جو فروٹ کی ریڑھی پر کھڑا ہوا، میرے اسٹوڈنٹس ہیں کئی اس طرح کے، جو فروٹ کی ریڑھی پر ٹائم دے رہا ہے وہ اکیڈمی نہیں جا سکتا. اب وہ کیا کرے گا؟ وہ مکمل اپنا جو زور ہے خود سے پڑھنے کو لگائے گا. جو 2 ٹائم پر جا رہا ہے وہ صبح کیا سوچے گا؟ میں شام کو پڑھ لوں گا. اور شام کو جو پڑھنے جا رہا ہے وہ کہے گا اچھا یہاں کھیل کود کر لیتے ہیں، دوستوں سے بات کر لیتے ہیں، صبح پڑھ لوں گا. تو وہ وقت کا صحیح استعمال نہیں کر پائے گا. میرا یہ خیال ہے. سر بالکل آپ کا ایسے خیال ہے، جب آپشنز آ جاتی ہیں نا بچوں کے سامنے تو وہ خود بخود اس کو مس یوز کرنے لگ جاتے ہیں. یہ ایک ہیومن نیچر بھی ہے کہ جب آپ کو نظر آ رہا ہو کہ یہ نہیں تو ہم کہتے ہیں چلو یہ نہیں تو یہ صحیح پہلو، تو ہم پھر آپشنز تو یوز کرتے ہیں. تو یہ صرف اسٹوڈنٹس کی نہیں، ہر پرسن کی ہے. جی جی سر. ہر فیلڈ میں. اچھا یہاں اسٹوڈنٹس کے حوالے سے اسپیسیفک اگر بات کرتے ہیں تو اکیڈمیز میں بھیجنا ایک فیشن اس لیے بھی بنا ہے کہ ماں باپ کے پاس وقت نہیں، اور وہ اپنے بچوں کو خود سے نہ پڑھا سکتے ہیں نہ برداشت کرتے ہیں. یہ یقین مانے میں سچی بات بتا رہا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ چلو 4-5 گھنٹے ادھر لگاتا ہے نا، ہماری جان چھٹی رہتی. تو یہ اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ظلم ہو رہا ہے، اس کو سمجھنا چاہیے. جی ایگری کرتی ہوں سر. میں بھی یہی پوائنٹ مینشن کرنے لگی تھی جو بھی آپ نے پیرنٹس کے حوالے سے کہا ہے کہ اس جگہ پر ہمارے پیرنٹس کی نیڈ ہے کہ وہ اس ٹائم ایکٹیو رول پلے کریں. وہ دیکھیں اپنے بچے کو، اگر وہ اسکول سے صحیح نہیں پڑھ کے آیا، آپ اس کی ڈائری چیک کریں، آپ اس کو خود ایک دفعہ آبزرو کریں، آپ بچے سے آئی کانٹیکٹ تو کر کے دیکھیں. اسی ٹائم اس کا پورا شیڈیول اس کے فیس پہ نظر آ جاتا ہے کہ آج اس نے کیا پڑھا، کیا نہیں پڑھا، کہاں کھیلا، کہاں نہیں کھیلا، کہاں پہ اس کو امپروومنٹ ملی ہے، کہاں پہ یہ ڈس اپوائنٹ ہوا ہے. تو
ماں باپ خود اپنی مصروفیات کو اتنا بزی رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی بچے اچھی بات ہے بزی رہیں اور یہ پڑھ جائیں گے خود ہی، ڈپینڈ کرنے لگ گئے ہیں سر. یہ ہماری سوسائٹی کا ایک جیسے وقت کی بات ہو رہی ہے، قدر کی بات ہو رہی ہے، یہاں پہ میں یہ بھی ایک فیکٹر ہے ہماری سوسائٹی کا جو کہ میں نے بہت آبزرو کیا ہے کہ ہر کوئی ایک دوسرے پہ ڈپینڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے، بچے ٹیچرس پہ ڈپینڈ کرنے لگ جاتے ہیں، ٹیچرس بچوں پہ ڈپینڈ کرنے لگ جاتے ہیں، پیرنٹس ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کے ٹیچرس کروا دیں گے، اور بچے تو پھر ویسے ہی آپ کو پھر ان کا تو فیکٹر بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ تو پھر آلریڈی ڈیپینڈنٹ پرسنالٹیز ہوتی ہیں نا اس ٹائم. ٹھیک ہے، اور اگر ہم لوگ سوسائٹی میں دیکھیں، آفیشیل دیکھیں، تو وہاں پہ بھی ہر بندہ ایک دوسرے پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے. پھر یہی کرائسس جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں جی ہم بہت اچھا دے رہے تھے، گیو اور ٹیک، ہمیں اچھا نہیں ہوا، ہمیں کچھ اچھا نہیں ملا، اور دس اینڈ دیٹ. یہ ہے کہ ہم سب ایک بچوں کے علاوہ اوور آل ہماری پوری سوسائٹی ڈیپینڈنٹ سوسائٹی ہے. کوئی بھی بندہ خود ورک کرنا یا خود آگے بڑھنا نہیں چاہتا، اور اگر کسی سے اس طرح کی بات بھی کرتے ہیں کہ آپ اپنے ٹائم کو بیلنس کریں یا مینٹین کریں، تو وہ آپ کو خود کو نہیں امپروو کرے گا، وہ آپ میں سے کہنے لگ جائے گا کہ پہلے خود کو دیکھو. تو یہ ایک بہت کامن فیکٹر ہے ہماری سوسائٹی کا. اگر یہ امپروو ہو جائے تو کافی کچھ بیلنس میں آ سکتا ہے. سر آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ جی بالکل ہے جی، بالکل یہ بات ٹھیک ہے. یہ ماڈل لرنر سیریز اسی چیز کے پیش نظر ہی ترتیب دی گئی علمی سٹی کے چینل پر، پلیٹ فارم پر، کہ ہم نے خود میں سیکھنے والا مزاج پیدا کرنا ہے، دوسروں کو سکھانے والا نہیں. المیہ یہ ہے کہ ہم نے کوئی بھی چیز سمجھی تو ہم دوسروں کو سکھانے لگ جاتے ہیں، اس کو خود سے مینیج نہیں کرتے اور خود سے نہیں سیکھتے. تو اس سے نکلنا ہوگا. اور دوسری بات جو اس سے پہلے آپ نے کی تھی کہ ہم ایک دوسرے پر ڈیپینڈنٹ ہوئے ہوئے ہیں، ہم اپنے کام دوسروں پر چھوڑ دیتے ہیں. یہاں پر میں ٹائم مینجمنٹ کو سمرائز کرنے سے پہلے 2 کنسیپٹ بتانا چاہوں گا آپ کو. اگر وہ سمجھ آ جائیں تو ہم دوسروں پر چھوڑنے اور ڈیپینڈنٹ ہونے کی عادی نہیں رہیں گے. پہلا کیا ہے کہ ہمیں امپورٹنٹ اور دوسرا ارجنٹ کے فرق کو سمجھنا ہوگا. اب یہ فرق کیا ہے، میں 2-3 مثالیں دیتا ہوں. نمبر 1، آپ کے گھر یا میرے گھر بجلی کا بل آیا 7 دسمبر کو اور 15 دسمبر ڈیڈ لائن تھی. عمومی مزاج کیا ہے، ہم کب پے کریں گے اسے؟ آپ اگر بتائیں تو. سر میرے خیال سے میجورٹی ہوتا ہے 1 دن پہلے دے دیں. 1 دن پہلے، اور میجورٹی اس سے زیادہ اسی دن جا کر پے کرتی. 15 ڈیٹ ہے نا تو 15 کو ہی پے کریں گے. اب 7 کو جب بل آیا تو وہ اہم تھا، کیونکہ بل پے نہیں کریں گے تو بجلی کا میٹر کٹ جائے. یہ اہم ہے، امپورٹنٹ ہے. اور جب آپ نے 15 کو اٹھا کر دیکھا اوہ یہ تو میں نے بھرا ہی نہیں ہے، اب جب آپ جائیں گے بینک میں لمبی لائن ہوگی، مسائل کا شکار ہوں گے، وہ کام ارجنٹ ہو گیا. ہم خود ہی امپورٹنٹ کو ارجنٹ کی فیز میں لے جاتے ہیں. ایک اور مثال دے دیتا ہوں. اسائنمنٹ جمع کرانی ہے جی، ٹیچر نے کہا جی اگلے ہفتے یعنی ویک میں منڈے کو آپ نے اسائنمنٹ جمع کرانی ہے، پورا ہفتہ ہے آپ کے پاس، کوئی بھی اسائنمنٹ نہیں بنائے گا. اتوار کی رات کو بیٹھیں گے، اسائنمنٹ بنانا شروع کر دیں گے. اگر پہلے بنا لیتے تو وہ امپورٹنٹ تھی اور اچھے طریقے سے بن جاتی، وقت تھا. جب آخری رات بیٹھ کر بنائیں گے تو نہ وہ صحیح طرح سے بنے گی اور ٹینشن ہوگی، پریشانی ہوگی، صبح آپ نیند میں ہوں گے اور کام بھی پوری طرح سے نہیں ہو پائے گا، مسائل کا شکار ہو جائیں گے اور آگے بھی مسئلے بڑھتے ہیں. یہی کام ہم پیپر کی تیاری میں کرتے ہیں. لاسٹ نائٹ پریپریشن ایک فیشن بن چکا ہے کہ وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے گا، میں تو آخری رات بیٹھ کے پڑھ لاں گا یا پڑھ لاں گی تو میں پیپر تیار ہو جائے گا تو میں پاس بھی ہو جاؤں گا. ہو جاتا ہے اکثر اوقات، تکا لگ جاتا ہے، لیکن ہم نے روٹین بنا لی ہے. ٹھیک ہے جی. اب میں ایک اور مثال دے دیتا ہوں کہ وقت کی قدر جو پہلے رہ گئی تھی بات، کیونکہ امپورٹنٹ کی بات اور ارجنٹ کی بات آ گئی ہے. صبح کیمسٹری کا پیپر ہے، میں نے بڑے اچھے طریقے سے تیاری کر لی، سو گیا اور صبح میں وقت مقررہ پر امتحانی مرکز ہی نہیں پہنچا. 9 بجے پیپر شروع ہونا تھا، میری آنکھ ہی 10 بجے کھلی ہے. اب دوسرا پہلو دیکھ لیں، میں 9 بجے پہنچ گیا لیکن کیونکہ میں ساری رات جاگتا رہا تھا، مجھے نیند بڑی آ رہی ہے، میں 3 گھنٹے میں پورا پیپر حل نہیں کر پایا. دونوں صورتوں میں کیا ہوگا؟ فیل ہی ہوں گا نا. وقت پر نہیں پہنچا تب بھی فیل، اور وقت کو صحیح استعمال نہیں کیا تب فیل. نماز کو صحیح ٹائم پر ادا نہیں کیا، کام خراب ہو گیا نا، اس کی قضا کرنی پڑے گی. اسی طرح آپ
یا میں اور ہمارا معاشرہ کس روش پر ہیں کہ ہم آخری دن کام کرنے کے عادی بن چکے ہیں. ہمیں وقت کی اہمیت کو سمجھنا ہوگا, لیکن اس کے لیے ہمیں جو وہ پرانا چشمہ ہے نا ٹائم مینجمنٹ کا, وہ اتارنا ہوگا. پرانا چشمہ کیا ہے؟ میں صبح سے شام تک بیزی ہوں, میں بچوں سے ڈیل کرتا ہوں, پیرنٹنگ میرا سبجیکٹ ہے. چھوٹے چھوٹے بچے 5-6 سال کے, ان سے پوچھیں نا بیٹا یہ کام آپ کو ذمہ لگایا تھا کیوں نہیں کیا, تو ٹائم ہی نہیں ہے میرے پاس. اب یہ ڈائیلاگ انہوں نے کہاں سے لیا؟ پیرنٹ سے لیا. تو اس کو چینج کرنے کا, اوور آل سینیریو کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. آگے چل کے میں اس کو بھی ایکسپلین کرتا ہوں اور پورا فریم ورک رکھتا ہوں انشاءاللہ 5-10 منٹ کے اندر اندر آپ کے سامنے. جی آپ کچھ اور پوچھنا چاہیں؟ جی بالکل سر. میں یہی امپورٹنٹ ارجنٹ تو آپ نے بتا دیا, تو میں یہاں پہ یہی کہوں گی کہ بس انہی چیزوں پہ اگر تھوڑا سا امپلیمنٹ شروع ہو جائے تو پھر خود بخود ہم لوگ اس چیز کو ایک ماڈل پرسن بننے میں ہم لوگ خود اپنا ایک کریکٹر پلے کریں گے. سر میں اپنا کچھ کوشچن کرنے سے پہلے ایک ہمارے آڈینس سے کوشچنز ہیں اور شاید انہوں نے کافی دفعہ کر دیا, تو میں نے سوچا میں آپ سے کر لوں کہ ہاؤ ٹو اسٹڈی مور ان اے ڈے, بیسیکلی آل سبجیکٹس. اچھا, اس کے لیے نا میں آپ کو ایک آگے چل کے فریم ورک, شاید آپ بھی اسی سے ریلیٹڈ کوئی کویسچن پوچھنا چاہتی ہوں, مجھے نہیں معلوم, لیکن آپ کو نا میں ایک پورا فریم ورک دے دیتا ہوں. اسے ہم کہتے ہیں اسٹیفن کووے میٹرکس یا کووے میٹرکس. ہماری اسی کے ساتھ زندگی کے نا جو ایام ہیں, دن ہیں 24. سوری سر میں نے آپ کی بات کٹ کی. میں یہی کہہ رہی تھی کہ اس کے ساتھ جیسے کہ ان کا یہ جو کوشچن ہے اسی کے ساتھ ٹائم ٹیبل کو بھی اگر ہم ڈسکس کر لیں تو وہ اسی میں ہی کور ہو جائے گا جو ہمارے آڈینس سے کوشچن آیا ہے. تو ہم لوگ جیسے اب مینجمنٹ کی بات کر رہے ہیں, ارینجمنٹ کی بات کر رہے ہیں کہ ہر چیز کو کس طرح ارینجمنٹ دیں, الائنمنٹ کس طرح کریں وقت کی, اور ٹائم ٹیبل کس طرح بنائیں. تو سر ذرا پلیز ان کو بھی ساتھ میں ہی ڈسکس کر دیں, ٹائم تھوڑا سا ایکچولی کم ہے. تو یہ تو ٹاپک اس طرح کا ہے, اور میں کہتی ہوں کہ میں بہت زیادہ اس چیز کی آنر کرتی ہوں کہ آپ نے 14 سیریز دیکھی, یہاں پہ 24 بھی ہوتی تو شاید کم تھا, کیونکہ یہ شیڈیول تھوڑا سا اس طرح کا جس کو بہت زیادہ نیڈ ہے ہماری سوسائٹی میں ڈسکس ہونے کی. جی سر پلیز آپ کنٹینیو کریں. اچھا, اس کا یہ بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ایکنالج کیا, لیکن اس کا کم از کم لوگوں کو فہم آئے گی, ادراک آئے گا. پھر ہم یہ آگے بھی انشاءاللہ کرتے رہیں گے سلسلے, بہت سارے لوگ اور بھی کروا رہے ہیں, تو کم از کم لوگوں میں اویئرنیس پھیلے گی, تو وہ خود بھی اس کو دیکھنا شروع کریں گے, بہتری آنا شروع ہو جائے گی. اب میں نا اس کو, کیونکہ آپ وقت کی کمی کی بات کر رہی ہیں, تو میں نا سارا سمرائز کر دیتا ہوں, مجھے 5 سے 6 منٹ درکار ہوں گے اس کے لیے. سر آپ 10 منٹ میں زندگی کو نا 4, جی ٹھیک ہے میں تسلی سے کر دیتا ہوں. زندگی کے ایک دن کو نا 4 حصوں میں تقسیم کر لیں, Q1, Q2, Q3 اور Q4. جس اسٹوڈنٹ نے سوال کیا وہ کائنڈلی اس کو لکھنا شروع کر دے تو بڑی آسانی ہو جائے گی اس کے لیے بھی اور میرے لیے. یہ 4 حصے کیا ہیں اور ان کو کس طرح گزاریں کہ ہم زیادہ سے زیادہ پروڈکٹیو ہو سکیں, یہ کووے میٹرکس کہلاتا ہے. یہ نیٹ پر بھی مل جائے گا, لیکن میں اس کو آسان کر کے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. دیکھیں جی, ایک اسٹوڈنٹ ہے, وہ کہتا ہے کہ کیا ہوا, میں صرف 2 گھنٹے ہی تو سوشل میڈیا دیکھتا ہوں, 6 گھنٹے ہی سوتا ہوں, اور صرف 2 گھنٹے ہی تو میں گپ شپ کرتا ہوں یا ٹی وی دیکھتا ہوں. اب یہ 2 گھنٹے کا کمپاؤنڈ ایفیکٹ بتانے لگا ہوں. اگر کوئی بندہ 60 سال جیا, 2 گھنٹے روزانہ, آئی تھنک سو تھوڑا سا ٹربل ہے نیٹ میں. 5 سال ٹی وی دیکھنے میں گزار دیے 60 سال کی زندگی میں. اور اگر 6 گھنٹے کوئی روزانہ سوتا ہے, 6 گھنٹے روزانہ سوتا ہے اگر کوئی, تو اس نے 60 سال کی زندگی میں 15 سال سونے میں گزار دیے. اب میں 4 چیزیں یہاں رکھ رہا ہوں. 2 گھنٹے سوشل میڈیا. جی میری آواز آ پا رہی ہے آپ کو؟ جی آ رہی ہے. جی سر آ رہی ہے آواز. میری آواز آ پا رہی ہے آپ کو؟ ہلو. جی آ رہی ہے, آپ کنٹینیو کریں پلیز. اچھا, میں اس کو دوبارہ
शुरू करूं दोबारा से? फिर मेरे ख्याल में अगर कोई नहीं, नेट का बस इशू है। लास्ट का सेंटेंस जो है ना वो रिपीट कर दें, जी, बाकी सारा चार हमने ही सुन लिया। जिंदगी के मैंने चीजें बताई हैं कि 2 घंटे सोशल मीडिया, 2 घंटे अपना टीवी देखना, 2 घंटे की ट्रैवलिंग डेली और 6 घंटे सोना। अगर इनको 60 साल की जिंदगी में कैलकुलेट किया जाए तो ये 30 साल बनते हैं। 2 घंटे रोजाना टीवी देखने का मतलब 5 साल गए। 6 घंटे रोजाना सोने का मतलब है 15 साल जिंदगी के गए। तो 4 काम करके हमने आधी जिंदगी गंवा दी। अब रह गई आधी जिंदगी, उसमें हमने रिश्तेदारियां भी करनी है, ताल्लुक भी निभाने हैं, हमने पढ़ना भी है, बचपन भी गुजारना है, इबादत भी करनी है, स्कूल आना जाना, सारी चीजें। तो इसका मतलब हुआ कि हमें जिंदगी का हर हर लम्हा सोच समझ कर यूटिलाइज करना होगा ताकि हम अफादियत हासिल कर सकें दुनिया में भी और आखिरत में भी। अब ये कैसे हासिल होगी? डेली के दिन को 4 हिस्सों में तकसीम करें, Q1, Q2, Q3 और Q4। Q1 वो काम है जो जिम्मेदारियां हैं, मसलन बच्चों को स्कूल से लेना छोड़ना, आपने खुद कॉलेज जाना आना, कोई नौकरी कोई चीज, ये वो इस तरह के काम। Q2 वो काम है कि जो आपको आने वाले वक्तों में फायदा देंगे, मे बी आफ्टर 1 ईयर, 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, इनके लिए कोई प्लानिंग कर रहे हैं, आप कुछ पढ़ रहे हैं, कोई नई स्किल्स सीख रहे हैं, लर्निंग कर रहे हैं, आज ये प्रोग्राम देख रहे हैं इल्मी सिटी के तवसत से, तो ये आगे चल के कहीं ना कहीं फायदा देगा। ये Q2 है। Q3 वो काम है जैसे दोस्तों के साथ बैठना या कोई अचानक से कोई प्रोग्राम बन जाना, अच्छा ये छोड़ो ये बाद में कर लेंगे, पढ़ाई चलिए आज खाना खाने चलते हैं, बर्गर खाते हैं, आज कॉफी पीते हैं, ऐसे काम। कोई बहस शुरू हो गई, उसमें टाइम का पता नहीं चला, गुजर गया वक्त, टीवी देखने बैठ गए, वक्त का एहसास नहीं हुआ। और Q4 सोशल मीडिया को आप बैठे हैं। सोशल मीडिया से मुराद मैं यहां पर क्या ले रहा हूं? व्हाट्सएप पर बार बार अपना स्टेटस चेक करना, फेसबुक पर चेक करना कितने लाइक्स आ गए हैं मेरे कमेंट पर या नहीं आए। ये वक्त का फजूल तरीन इस्तेमाल है। अब मॉडल लर्नर क्या करेगा कि Q2 को बढ़ाएगा, जिससे वो कुछ सीख रहा है, कोई डिग्री हासिल कर रहा है, कोई स्किल हासिल कर रहा है, ताकि आने वाले वक्तों में खुशी हासिल हो सके। और जो Q4 है उसको अपनी जिंदगी से बिल्कुल खत्म कर देगा। मैं फिर यूथ का साथ देता हूं, मैं ये नहीं कहता बिल्कुल खत्म कर दें, आप वक्त मुकर्रर कर लें। मैं पूरे 24 घंटे में 20 से 25 मिनट फ्लैट टाइम में सोशल मीडिया को देखूंगा, उसके बाद बंद करके रख दूंगा। खुदारा सोशल मीडिया के कैदी ना बने, उसको अपनी मर्जी के मुताबिक यूटिलाइज करें। तो जिंदगी के 4 हिस्सों को, दिन के 4 हिस्सों को आपने क्या करना है? प्रायोरिटाइज करना है। मैं यहाँ पर एक एग्जांपल देता हूँ वक्त की प्रायोरिटी और तयन और सीक्वेंस के हिसाब से। एक बड़ा मशहूर ड्रामा है, शायद मैं उसकी प्रोनाउंसिएशन ठीक ना कर सकूं, अर्तगरल या इस तरह से कोई वो मीडिया पर चल रहा है। अब सपोज मैं या कोई यूथ का बंदा वो देखने के लिए बैठा, हाँ जी, वो सही वक्त पर नहीं चला, 8 बजे ऑन एयर होना था, नहीं हुआ, तो क्या होगा? परेशानी होगी ना, वो ड्रामा क्यों नहीं आया। इसी तरह से जब हम अपनी जिंदगी के प्लान्ड इवेंट्स को वक्त पर नहीं करेंगे, जिंदगी परेशान हो जाएगी, मसलों का शिकार हो जाएगी। तो अपनी जिंदगी को प्लान करें, जिस काम से आगे आने वाला वक्त संवर जाएगा उसको ज्यादा से ज्यादा करें, बाकी कामों को कम से कम करें। अब यहां पर समझना होगा मजे और खुशी का फर्क। हम ज्यादातर काम खुशी के लिए कर रहे होते हैं, लेकिन वो खुशी नहीं होती, वो वक्ती तौर पर इंजॉयमेंट होती है। मसलन सोशल मीडिया, हम समझते हैं हमें खुशी मिल रही है। खुशी आपको कब मिलेगी? जब कोई अचीवमेंट होगी। मसलन आपने एक डिग्री कंप्लीट कर ली, कोई न्यू स्किल सीख ली, कोई अच्छा काम कर लिया, किसी की मदद कर ली, हेल्प कर ली, वो खुशी है। जो सोशल मीडिया पर आपको किसी ने कह दिया वाह वाह जबरदस्त, वो खुशी नहीं है, वो इंजॉयमेंट है, मजा है। तो इससे बाहर निकलना होगा। अपनी जिंदगी में जो आपके Q2 के काम हैं उनको बढ़ाना होगा। फिर एक और बात बता देता हूँ, मसलन मैं एज अ पेरेंट्स के लिए मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ। हम ये समझते हैं कि जी मैं स्कूल से बच्चे को खुद लेके आऊंगा, खुद बिल जमा कराऊंगा, तो ये ज्यादा बेहतर है। इससे कहीं ज्यादा बेहतर है कि आप वो काम अपने कारोबार और अपनी जिंदगी के
جو مختلف امور ہیں اس میں سر انجام کریں, کوئی ملازم رکھ لیں جو آپ کا بل بھرائے, جو آپ کے بچے کو ٹائم پر لے آئے اور چھوڑ آئے, آپ کا وقت بچ جائے گا. وقت کو بچانا ہوگا, صحیح استعمال کرنا ہوگا, تھوڑا تھوڑا کر کے. اب یہاں پر میں ایک کائناتی تصور دے دیتا ہوں ٹائم ٹیبل کا, بالکل اینڈ کرنے لگا ہوں میں, کہ دیکھیں کائنات میں سورج, چاند, ستارے اپنے اپنے مقررہ وقت پر نکلتے ہیں نا. سورج اگر 10 منٹ لیٹ ہو جائے کیا ہوگا پوری دنیا کا؟ اس سے وقت کی قدر کو سیکھیں. اب اس سے ہم نے ٹائم ٹیبل کیسے اخذ کرنا ہے. دیکھیں فجر سے لے کر ظہر تک بے تحاشا وقت آپ کے پاس موجود ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے بنا دیا ایک یونیورسل ٹائم ٹیبل. اس میں آپ کیا کریں, Q2 کے کام کریں, اپنی نوکری کریں, کاروبار کریں, کچھ نیا سیکھیں, کچھ پڑھیں, میکسیمم ٹائم اس میں صرف کریں. اس کے بعد آپ گھر آئیں, گھر آ کر تھوڑا سا کھانا کھائیں, ریسٹ کریں اور پاور نیپ لیں, انرجی بحال ہو جائے گی. یہ پریکٹیکل کی طرف آ رہا ہوں میں آپ کے لیے, اسٹوڈنٹس کے لیے. جب آپ بحال ہو جائے گی انرجی, اس کے بعد ظہر سے عصر کا وقت نسبتاً کم ہے پہلے والے دورانیے سے. اس میں آپ کیا کریں کہ اپنی کوئی سیلف سٹڈی کر لیں, کچھ نیا پڑھ لیں, کچھ لکھ لیں, کچھ اپنا تھاٹ پروسیس ڈیولپ کر لیں کہ آگے آنے والے وقت کو کیسے گزارنا ہے. پھر عصر سے مغرب کے درمیان یہ آپ نے سارے کام کر لیے, تو آپ نے اس کے بعد جو ڈیوریشن آئے گا عصر سے مغرب کا, اس میں اپنے دوستوں کو ٹائم دے دیں. اور دوست کی ڈیفینیشن بھی ٹھیک کر لیں. دوست وہ نہیں ہوتا جو وقت ضائع کرے, دوست وہ ہوتا ہے جو آپ کو آپ کے مقصد کے قریب ترین کر دے, آپ سے وہ بات کرے, آپ کے ساتھ وہ مکالمہ کرے جو آپ کو کچھ سکھا جائے. یہ نہیں ہے کہ خود جا کے گھر پڑھ لے اور آپ کو یہاں گپوں میں اور بحث میں لگائی رکھے. اس کے بعد مغرب سے عشاء کا جو وقت ہے اس میں آپ کوئی بھی اپنے رشتہ داروں کو, فیملی کو, بیوی کو, بچوں کو وقت دے سکتے ہیں. یعنی کہ میں سمرائز کرتا ہوں کیونکہ یہ جلدی میں مجھے کرنا پڑ رہا ہے تو میں اس طرح پراپر نہیں سمجھا پا رہا, کہ یہ جو نمازوں کے درمیان کا ڈیوریشن ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کی کیمسٹری کے مطابق سیٹ کر دیا کہ دن کے ٹائم وہ حشاش بشاش ہے فجر سے ظہر تک, اس کے بعد اس کی ایکٹیویٹی ڈاؤن ہونے لگتی ہے, تو وہ پاور نیپ لے کے اپنی انرجی کو انکریز کر لے اور باقی وقت کو بھی اپنا وہ ٹائم کے حساب سے, اپنی پریورٹیز کے حساب سے سیٹ کر لے. عشاء کے بعد سو جائیں. ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم سوتے ہی 1 سے 2 بجے ہیں, جب سونے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا, الٹا نقصان ہو رہا. تو ان چیزوں کو سمجھنا پڑے گا. کیسے کریں گے یہ ہم آگے چل کے مزید اس کو ایلیبوریٹ کرتے چلے جائیں گے, اور ہم پھر ان چیزوں کو انشاءاللہ جب سمجھیں گے تو سمجھ کے بعد جو دوسرا لیول آتا ہے وہ امپلیمنٹیشن کا ہوتا ہے. اور امپلیمنٹیشن میں 2 چیزیں رکاوٹ بنیں گی. ایک یہ کہ میں تو یہ کسی وقت بھی کر سکتا ہوں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, مجھے ساری چیزیں سمجھ آ گئی ہیں, ایسا نہیں ہوتا. ریسرچ کہتی ہے کہ جب آپ نے کوئی چیز سمجھ لی ہے تو فرسٹ 76 آور میں 72 آورز میں امپلیمنٹ کر ڈالیں, ورنہ وہ کبھی بھی زندگی میں امپلیمنٹ نہیں ہو سکے گی. اور میں کہتا ہوں کہ جس نے 24 گھنٹوں میں امپلیمنٹ نہ کیا وہ اس کو امپلیمنٹ نہیں کر سکے گا. اتنی ساری چیزیں جو میں نے بتائی ہیں شاید امپلیمنٹ نہ ہو سکیں, کوئی ایک چیز پکڑ کے 24 گھنٹوں میں امپلیمنٹ کر دیں کہ کل سے میں نے سوشل میڈیا کا استعمال ایک مقررہ وقت میں کرنا ہے, اس سے آگے پیچھے نہیں کرنا. کوئی ایک چیز پکڑ کر یوتھ میں سے جو سن رہے ہیں وہ اس کو کرنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ عادت بننا شروع ہو جائے. جی بالکل ایسی ہے. تھینک یو سو مچ سر, آپ نے بہت کم ٹائم میں باقی میں بہت اچھا سمرائز کر کے بتا دیا ہے کہ کس طرح مینیج کریں, کیا کیا ہیبٹس ہیں جن سے ہم چھٹکارا پا سکیں تو ہم ایک مثالی پرسن, ماڈل پرسن بن سکتے ہیں. سر اس میں جیسے بھی آپ نے ایک وقت کی بات کی, میں اینڈنگ پہ میں بھی ایک بات یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ ہمارے جو ینگسٹرز کا جو ٹائم ہے ان کی تو شاید رات جو ہوتی ہے وہ دن میں کنورٹ ہو گیا اور جو دن ہے وہ رات میں کنورٹ ہو گیا. سب سے بڑی بات یہ ہے, اگر کسی کو دیکھیں تو 3 بجے آن لائن ہوتا ہے, جی پوچھیں تو کہتے ہیں جی ہمیں نیند نہیں آ رہی, ہمیں سوچیں بہت آتی ہیں. تو میں تو سب سے زیادہ اس پریشان ہوں کہ 15-16 سال کے بچے کو بھی اتنی سوچ آتی ہیں جو کہ شاید اب میں اس عمر میں نہیں آتی. تو یہ سارا ایک پلیٹ فارم ہے سوشل میڈیا کا, یہ واقعی میں ایک اندر ڈسکشن ہے ہمارے ٹاپک سے, اور مطلب لمبا چلا جائے گا اگر ہم اس پہ بات کریں گے. سر ان دا اینڈ آپ ہمارے ینگسٹرس کو, ہماری یوتھ کو کوئی میسج کنوے کرنا چاہیں گے؟
جی میں میسج کنوے ڈیفینیٹلی کرنا چاہوں گا، لیکن ون لائنر آپ کے سوال کا جواب ہے میرے پاس. وہ ایک بڑا مشہور سا لطیفہ ہے کہ نیند جو ہے نا وہ آنکھیں بند کرنے سے شاید آتی ہے یا نہیں آتی، لیکن وائی فائی بند کرنے سے ضرور آ جاتی ہے. وہ جو یوتھ 3 بجے رات کو کہتے ہیں نا کہ نیند نہیں آ رہی، ان کا وائی فائی بند کر دینا، خدا کی قسم 10 بجے سو جائیں گے. سر ان کا سانس ہی نہ بند ہو جائے. تو یہ ہمیں عادت اپنانی ہوگی، ہمیں اس کو آہستہ آہستہ لے کے چلنا ہوگا. پہلے اگر ہم 4 گھنٹے سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں تو ہم 15 منٹ کم کر دیں، آہستہ آہستہ کر کے. یکدم نہیں ہوگا، 10 منٹ کا 5 منٹ کا فرق ڈالیں. انشاءاللہ یہ یوتھ بڑی اچھی ہے، میری باتوں کو سمجھ بھی رہے ہیں اور آپ کے توسط سے سن بھی رہے ہیں، تو یہ ان کو امپلیمنٹ انشاءاللہ کریں گے. اب پیغام کے حوالے سے میں موقع کی مناسبت سے پھر قائد اعظم کا ہی پیغام یوتھ کو دینا چاہوں گا. ضیاء شاہد اپنی کتاب قائد اعظم کی زندگی کے دلچسپ اور سبق آموز واقعات میں ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ قیام پاکستان کے بعد اسٹیٹ بینک کا ایک فنکشن تھا. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ وہ پورے وقت پر پہنچ گئے، باقی وزراء اور وزیر اعظم نہیں پہنچے تھے. آپ غصہ ہوئے، آپ نے کہا جی اضافی کرسیاں اٹھا دو، یہاں سے جتنے لوگ ہیں اتنی کرسیاں رکھو، باقی اٹھا دو، اور تقریب کو شروع کر دو. تقریب کے شروع ہونے کے کافی دیر بعد وزیر اعظم اور وزراء آئے تو وہ کھڑے رہے اور انہوں نے کھڑے ہو کر پوری تقریب اٹینڈ کی اور ان کے لیے کرسیاں پیش نہیں کی. جب تقریب ختم ہوئی تو انہوں نے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ ہم تاخیر پہ آنے سے آپ سے معذرت خواہ ہیں. تو قائد اعظم نے کیا فرمایا؟ آئندہ وقت کی پابندی کرنا. یہ انہوں نے چھوٹا سا میسج دیا. میرا بھی یہی یوتھ کو پیغام ہے، ایک تو وقت کی پابندی کریں، اور دوسرا جو دیر سے آتا ہے اس کو عبرت کا نشان بنائے نا. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ جو وقت پہ آ گیا وہ 2 گھنٹے انتظار کر رہا ہے، ذلیل و رسوا اور خوار ہو رہا ہے. تقریب شروع ہو جائے، جو لیٹ آ رہا ہے وہ خود شرمندہ ہوگا، پریشان ہوگا، اور آئندہ سے وقت کی پابندی شروع کر دے گا. یہ چھوٹے چھوٹی چیزیں اپنے اندر لانا شروع کریں. انشاءاللہ پاکستان کا مستقبل اور یوتھ کا مستقبل مجھے بہت ہی زبردست نظر آتا ہے، اور یہ سب کچھ بہت جلدی ہوگا. بہت شکریہ. انشاءاللہ سر ایسے ہی ہوگا. اور یہ بات میں دوبارہ سے ریپیٹ کروں گی، آپ کی یہ ایکوریٹ ہے کہ جو بندہ کلاس میں، اگر ہم ایک اسپیسیفائی، ایکچولی آج ہم نے ینگسٹرز کو کیا، اسٹوڈنٹس کو کیا، تو جو بچہ سب سے پہلے کلاس میں آ کے بیٹھا اس نے باقی بچوں کا ویٹ کرنا ہی کرنا ہے. تو نیکسٹ ٹائم شاید وہ یہ لرن کر رہا ہے کہ میں بھی اب باقی بچوں کے ساتھ ہی کلاس کے اندر انٹر ہوں گا. مطلب اس کے ٹائم کی پابندی کی، اس کی ویلیو کی، اس کے آنے کی، اس کے ٹائم مینجمنٹ کی کوئی ورڈس نہیں ہے ہماری سوسائٹی میں. تو ذرا پلیز یہ اوور آل ٹیچرز کو بھی ایک میسج جاتا ہے کہ آپ جو بچے ان چیزوں کو فالو کرتے ہیں، آپ پلیز ان کی رسپیکٹ کریں. جب آپ ان کی کریں گے تو باقی بچے خود بخود مینجمنٹ کی طرف آئیں گے، کیونکہ جن کی غلطی ہے فالو ان کو کرنا چاہیے، نہ کہ جو غلط ہے ہم ان کے ساتھ مل کے چلیں. تو یہ ایک چھوٹا سا میسج میری طرف سے بھی ہے. اینڈ ان دا اینڈ تھینک یو سو مچ سر فار جوائننگ اس. اٹ واز اے ویری ویری گریٹ سیشن. اور واقعی میں آج بہت مزہ آیا، بہت کچھ سیکھنے کو ملا، اور امید ہے کہ ہمارے جو آڈینس ہمیں دیکھ رہے ہیں انہوں نے بھی بہت کچھ سیکھا ہوگا. اور یہ جیسے کہ سیریز 14 سیریز ہے اور یہاں سے یہ چلتی رہے گی انشاءاللہ. ہم علم سٹی کا جو یہ پلیٹ فارم ہے، یہاں پہ لوگ آپ کو دیکھتے رہیں گے اور کچھ سیکھتے رہیں گے. اور تب تک کے لیے اللہ حافظ، اینڈ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. اللہ حافظ ٹو ایوری ون. اللہ حافظ جی، بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر.